بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بیسک اسلامک نالج ان اردو ود نثار محمد۔ یہ سبق نمبر 46 ہے، جمال القرآن ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا چوتھا لمحہ ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو نقشہ ہے یہ دانتوں کا اور زبان کا ہے، یہ اس میں زبان ہے، یہ جو ہے یہ زبان کی نوک ہے، یہ زبان کی نوک ہے، اور یہ زبان کا کنارہ ہے، یہ زبان کا کنارہ ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ زبان کی کروٹ ہے، یہ جگہ زبان کی کروٹ، اور یہ جو ہے یہ زبان کی جڑ ہے، یہ جگہ۔ تو آج ہم جو مخرج پڑھ رہے ہیں وہ غوات کا مخرج ہے، مخرج نمبر 8 ہے۔ تو جو غوات کا مخرج ہے وہ زبان کی جو کروٹ ہے، وہ جب اوپر والی داڑ، یعنی یہ جو ادراس ہے، جو درس کا جمع ہے ادراس، یہ اس جگہ اوپر مسوڑوں سے لگے، یعنی زبان کی کروٹ ادراس کے مسوڑوں سے لگے تو وہاں سے غواد ادا ہوتا ہے۔ ایک طرف سے لگے یا دونوں طرف سے لگے تو بائیں طرف سے آسان ہے اور دونوں طرف سے ذرا مشکل ہے، اور غواد کا جو صحیح آواز ہے وہ نہ دال کی طرح ہے اور نہ غوا کی طرح ہے، بلکہ ان دونوں کی جو درمیانی آواز ہے وہ غواد کی آواز ہے۔ اگلا مخرج ہمارا ہے، مخرج نمبر 9 ہے، وہ ہے لام کا، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام، نون را، لام کا مخرج ہے، اور یہاں پہ یہ جو دانت ہیں زواحق، انیاب، رواعی اور ثنایا، ان کے سامنے سے یعنی زبان کا جو کنارہ ہے یہ اوپر لگے، زبان کا یہ کنارہ اوپر لگے تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے، لام۔ اور اس کے بعد جو مخرج ہے وہ نون کا ہے، اور نون میں زواحق کو دخل نہیں ہے، یعنی انیاب، رباعی اور ثنایا کے سامنے یہ زبان کا جو کنارہ ہے یہ اوپر لگے، رباعی اور انیاب کے سامنے زبان کا یہ کنارہ جو ہے یہ اوپر لگے تالو سے، تو وہاں سے نون ادا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ را کا مخرج ہے، اور نون کا جو مخرج ہے اس کے قریب ہی را کا بھی مخرج ہے، اور را کی ادائیگی بھی وہاں سے ہوتی ہے۔ را کو جس وقت ہم پر پڑھتے ہیں اس وقت ہم را کے لیے پشت زبان استعمال کرتے ہیں، یعنی زبان کا جو نیچے والا حصہ ہے اس۔ تو یہ مخرج نمبر 8 ہے، غوات کا ہے، اور وہ حافظ لسان یعنی زبان کی کروٹ دائیں یا بائیں سے نکلتا ہے، جبکہ ادراس علیا یعنی اوپر کی ڈاڑوں کی جڑوں سے لگاویں، اور بائیں طرف سے آسان ہے، اور دونوں طرف سے ایک دفعہ نکالنا بھی صحیح ہے مگر بہت مشکل ہے، اور اس حرف کو حافیہ کہتے ہیں۔ حافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حافظ لسان سے ادا ہوتا ہے، اور اس حرف میں اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی مشاق کاری سے اس کی مشق کرنا ضروری ہے۔ اس حرف کو دال پر یا باریک یا دال کے مشابہ جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کے پڑھنے کی عادت ہے، ایسا ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح خالص ضوا پڑھنا بھی غلط ہے، البتہ اگر ضاد کو اس کے صحیح مخرج سے صحیح طور پر نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھ کر اور تمام صفات کا لحاظ کر کے ادا کیا جاوے تو اس کی آواز سننے میں ضوا کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے، دال کے مشابہ بالکل نہیں ہوتی۔ علم تجوید و قرات کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے۔ جو مخرج نمبر 9 ہے وہ لام کا ہے کہ زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ جب ثنایا اور رباعی اور ناب اور زواحق کے مسوڑوں سے کسی قدر مائل تالو کی طرف ہو کر ٹکر کھاوے، خواہ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، اور دانے طرف سے آسان ہے، اور دونوں طرف سے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے۔ مخرج نمبر 10 نون کا ہے، اور وہ بھی زبان کا کنارہ ہے مگر لام کے مخرج سے کم ہو کر، یعنی زاحق کو اس میں دخل نہیں۔ مخرج نمبر 11 را کا ہے، اور وہ نون کے مخرج کے قریب ہے مگر اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے۔ ان تینوں حرفوں کو یعنی لام، نون اور را کو طرفیہ اور ذلقیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو طرفیہ اور ذلقیہ کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔